سب سے پہلے چھٹی جماعت کے تمام بچوں کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 14 جو صفحہ نمبر 85 پر ہے، جس کا نام ہے حکایات، اس سبق میں ہم پہلی حکایت کو پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 85 کو بڑی دھیان سے سنو گے۔ پہلے میں پڑھوں گا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا آسان ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کی ذکر ہے کہ دو دوست تھے۔ وہ ایک دن ایک جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ چلنے کے دوران انہوں نے جب وہ راستے پر چل رہے تھے تو انہوں نے آگے دیکھا تو انہیں ایک ریچھ دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ ایک دوست بڑا چالاک تھا۔ جو ہی اس نے ریچھ کو دیکھا وہ بڑی تیزی سے درخت پر چڑھ گیا۔ دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا۔ دوسرا دوست چونکہ کمزور بھی تھا اور اسے درخت پر چڑھنے کا تجربہ بھی نہیں تھا، وہ یعنی چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا۔ جو دوست نیچے تھا، درخت کے نیچے، اس نے پہلے والے کو پکارا کہ میری مدد کرو تاکہ میں بھی درخت پر چڑھوں۔ پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ پہلے والا یہ آواز سن کر اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوچی۔ وہ جٹ سے پیڑ کے جڑ کے پاس لیٹ گیا۔ اس کے دماغ میں جلدی ایک ترکیب سوچی۔ وہ جلدی اس درخت کے جو جڑ تھے ان کے قریب لیٹ گیا۔ سانس روک لی۔ اس نے اپنا سانس آہستہ آہستہ لینا شروع کیا تاکہ ریچھ کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ زندہ ہے۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ جب ریچھ نے اس کے منہ کو سونگھا، ناک کو، کان کو، تو اسے احساس ہوا کہ یہ مردہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اور اس کے بعد ریچھ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو جو دوست درخت پر تھا وہ نیچے آیا تو اس نے اس دوست سے پوچھا، ریچھ آپ کے کان میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ تو اس نے جواب دیا کہ ریچھ کہہ رہا تھا کہ جو دوست خود غرض ہو اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ تو پیارے بچوں، اس حکایت کو پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھ گئے کہ خود غرض آدمی پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ خود غرض آدمی کبھی بھی زندگی میں دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ خود غرضی
ایسی خود غرضی جس میں انسان صرف اپنے بارے میں سوچے، یہ ایک بری صفت ہے۔ آج کل کے دور میں یہ بری صفت اکثر بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک، کھلانے اور پلانے والا ایک اللہ ہے، اور اس اللہ نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی دنیا کو پائیدار، مضبوط، آباد کرنے کے لیے دن رات سوچتا ہے، لیکن دوسرے کا کبھی خیال نہیں رکھتا۔ آج کل کا انسان جب مکان بناتا ہے تو مکان کی چھت ضرور ایسے بناتا ہے تاکہ اس چھت سے، اس چھت پر جو برف پڑے وہ راستے پر پڑنا چاہیے۔ وہ اس وقت نہیں سوچتا ہے مکان میں نے اپنے آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن اب اگر اس مکان کی چھت پر جو برف پڑی وہ اپنے آنگن میں پڑنا چاہیے، نہیں، یہ وہ کبھی نہیں سوچتا، بلکہ وہ راستے کا چھت سیدھا، اس کی ڈائریکشن راستے کی طرف رکھتا ہے تاکہ جو اوپر سے برف آئے وہ راستے پر پڑ جائے۔ وہ کبھی نہیں سوچتا ہے جو راستے پر چلے گا اس کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یا جب بچے اس راستے سے گزر جائے گا اس کو کتنا، اس کے پیر تو برف میں پھنس کر اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے آج کل کے انسان کی خود غرضی۔ اتنی وسیع کائنات ہونے کے باوجود بھی وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے سوچتا ہے۔ وہ دوسرے کی کبھی فکر نہیں کرتا، وہ ہر وقت دوسرے کو تکلیف دینے کے در پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسا خود غرض نہ بنے جس کی وجہ سے دوسرے کے دل کو چوٹ پہنچے۔ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں، لیکن اپنے بارے میں سوچ کر دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہاں پر اس دوست نے تو ٹھیک ہے، اس کو درخت پر چڑھنا آتا تھا، چلو اپنی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا، لیکن کتنا اچھا ہوتا اگر یہ دوست اس دوست کو اس کی مدد کرتا، اس کا ہاتھ بٹاتا، اس کو بھی درخت پر چڑھاتا، تو اس دوست کے کو بھی سکون ملتا۔ اس کے دل میں جو ڈر تھا، خوف تھا کہ ریچھ مجھے کھائے گا، وہ نکل جاتا، اور اس سے بھی پھر عمر بھر یاد رہے گا۔ لیکن خود غرض دوست خود تو چڑھ گیا، صرف اپنے بارے میں سوچا اور کمزور کو نیچے ہی رکھا، اور وہ کمزور دوست آ کر پر اسے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ریچھ مجھے کہہ رہا تھا کہ خود غرض دوست پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اللہ آپ کی عمر دراز عطا کرے، آپ کو، آپ کی زندگی ابھی لمبی چوڑی ہے۔ خود غرض لوگوں سے ہر وقت دور ہی رہنا چاہیے، اور ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ کبھی بھی زندگی میں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ باقی شکریہ، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔